السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک دن سلطان محمود غزنوی، بہت بڑا نام ہے ناظرین، اگر ہم اس کے بارے میں جانتے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا نام ہے یہ۔ محمود غزنوی نے اپنا دربار لگایا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو دربار میں بٹھایا، جن میں اس وقت کے علماء اور سارے مشائخ اور دینی شخصیات اور تمام وزراء بھی موجود تھے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو محمود غزنوی نے سب سے یہ کہا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے بارے میں جانتا ہو؟ وہ جو چاہے گا، جس طریقے سے چاہے گا، میں اس کو دوں گا، مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملوا دے بس۔ ناظرین، تمام علماء اور مشائخ چپ کر گئے، کسی کے بس کی یہ بات نہیں تھی، وہ سب چپ ہو گئے اور محمود غزنوی سب کو دیکھتا رہا۔ اتنے میں اسی مجمع میں سے ایک غریب انسان، جس کے کپڑے بھی تقریباً بہت بوسیدہ قسم کے تھے، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں؟ جی بولو۔ جی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکتا ہوں۔ محمود غزنوی نے کہا، بہت اچھی بات ہے، اب بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا، لیکن ایک مسئلہ ہے بیچ میں۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس گھر کے خرچے کے لیے بہت کم ہوتا ہے، مجھے اس کے لیے ایک عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنے کے لیے مجھے 6 ماہ دریا کے کنارے پہ جا کے یہ بیٹھ کے عمل کرنا پڑے گا، تو آپ کی میں ملاقات کروا سکتا ہوں۔ اگر آپ صرف یہ کریں کہ میرے گھر کا بچوں کا خرچہ جو ہے وہ سارا 6 ماہ اگر آپ برداشت کر لیں، حکومت برداشت کر لے، تو میں یہ جا کے عمل کرنے کو تیار ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کو امید لگی اور اس نے بخوشی اجازت دے دی، ٹھیک ہے جی، کہ اب حکومت تمہارے بچوں کا سارا خرچہ برداشت کرے گی۔ اور محمود غزنوی بھی خوش ہو گیا کہ چلو 6 ماہ کی بات ہو جائے گی۔ وہ چلا گیا ناظرین، جب چلا گیا اور 6 ماہ محمود غزنوی بھی بڑی بےتابی سے انتظار کرتا رہا۔ جب 6 ماہ گزر گئے تو اس کے بعد دوبارہ محمود غزنوی نے اس کو بلایا اور ساتھ دربار بھی لگایا کہ چلیں اب دیکھیں اس کی جو کاوشیں ہیں، اس کا جو عمل ہے کتنا کامیاب ہوا۔ اس نے ناظرین جیسے وہ اس بندے کو بلایا، محمود غزنوی نے بولا، ہاں جی بتاؤ کب ملاقات کروا رہے ہو؟ 6 ماہ تمہارے ہو گئے۔ تو اس غریب انسان نے ایک جواب دیا، وہ کہتا ہے، حضور میں نے بہت سا عمل کیا تھا، اور ہوا کیا کہ کچھ عمل اس میں سے الٹے پڑ گئے۔ جیسے ہی وہ عمل الٹے پڑ گئے تو اس کے بعد میں جو ہے وہ پورا نہیں کر سکا اپنا عمل۔ ہاں البتہ اگر آپ مجھے 6 ماہ مزید دے دیں تو میں اس عمل کو مکمل کر سکتا ہوں، لیکن بات وہی کہ میرے بچوں کا خرچہ جو ہے وہ حکومت چلائے گی۔ لہٰذا محمود غزنوی رحم دل بھی تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، اب کوئی بات نہیں، ہو گیا ہوگا، یہ بہتر جانتا ہے اپنے کام کو، عمل اس کا چل رہا ہوگا۔ تو اس نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جی، اب ٹھیک 6 ماہ کے بعد دوبارہ ہم یہاں دربار لگائیں گے اور تمہیں یہاں پر بلائیں گے۔ اس نے پھر وہ خوشی خوشی چلا گیا اور دربار بھی برخاست ہو گیا۔ 6 ماہ پھر گزر گئے۔ محمود غزنوی ظاہر ہے کہ وہ صرف فالتو بیٹھنے والا بندہ نہیں تھا، وہ جنگیں کرتا رہتا تھا۔ 6 ماہ کے بعد یاد سے اس نے دوبارہ وہ دربار لگایا اور اس نے کہا، جی بلاؤ جی اس کو کہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں وہ کیا بتاتا ہے۔ ناظرین وہ آیا غریب، اور جب سلطان محمود غزنوی نے کہا، ہاں بتاؤ کیسے ملاقات کروا رہے ہو؟ اس نے کہا، جی میں آپ کو سچ سچ بتاتا ہوں، میں ایک انتہائی غریب انسان ہوں، میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، کہاں میں ایک غریب انسان جو بچوں کا بھی نہیں پورا کر پا رہا، کہاں حضرت خضر علیہ السلام جی، میں تو صرف کیونکہ میرے بچے جو ہے وہ بہت غریب تھے اور وہ کھانے کے بھی بہت لالے پڑے ہوئے تھے، بہت مشکل تھی، میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، ایسا جو ہے میں کوئی عمل نہیں جانتا۔ محمود غزنوی نے سنی بات اور چپ کر گیا۔ ناظرین سلطان محمود غزنوی نے اپنے پہلے وزیر سے پوچھا کہ بتاؤ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پہلے وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ اس نے بادشاہ سلامت کو دھوکہ دیا ہے، بادشاہ سلامت کا وقت برباد کیا ہے اور جان بوجھ کر دھوکہ دیا ہے، اس لیے اس کی یہ سزا بنتی ہے کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ اسی محفل میں ایک بہت نورانی چہرے والے ایک بزرگ شخص بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اچانک، کہتے ہیں بادشاہ سلامت یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے وزیر، ٹھیک، اور وہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ
دوسرا وزیر سامنے آیا تو سلطان محمود غزنوی نے پوچھا آپ بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ دوسرے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر اس کا گلا کاٹ دیں گے آپ تو یہ تو اچانک مر جائے گا، تو اس کو اذیت اتنی نہیں ہوگی، چند سیکنڈ کی ہوگی۔ ایسا کیا جائے کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، کتے اس کو جب تک نوچتے رہیں گے اس کو اذیت ہوگی، اس کے بعد رعایا کو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہ سلامت کے ساتھ اگر دھوکہ کیا جائے، جھوٹ بولا جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہی جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے نورانی چہرے والے، وہ کھڑے ہو گئے، انہیں کہا بادشاہ سلامت یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ بزرگ پھر بیٹھ گئے۔ اب سلطان محمود غزنوی نے اپنے جو خاص وزیر تھے ایاز، ان سے پوچھا ہاں ایاز تم بولو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ایاز نے کہا سلطان آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ سلطان مسئلہ یہ ہے اس کے بڑے غریب بچے، مطلب یہ غریب آدمی ہے، اس کے بچے بھوک سے مر رہے تھے، ان کے پیٹ پالنے کے لیے اس نے ٹھیک ہے کہ آپ سے جو ہے وہ خرچ لیتا رہا، حکومت سے خرچ لیتا رہا، لیکن کیا حکومت کے کچھ خزانے میں کمی آ گئی؟ 1 سال کا اس کا خرچہ لگانے سے اس کے بچوں کا کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ دوسرا یہ کہ بادشاہ سلامت جھوٹ اس نے بولا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عزت میں تو کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ رحم دل بنیں اور اس کو معاف کر دیں۔ وہی بزرگ جو نورانی چہرے والے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں بادشاہ سلامت یہ سچ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو معاف کر دیں۔ اب ناظرین سننے والی بات ہے، سلطان محمود غزنوی تینوں وزیروں کی اپنی باتیں بھول گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان جو مطلب بزرگ شخص تھے نورانی چہرے والے، ان سے کہا کہ آپ ذرا بات سنیے جی۔ اس نے فرمایا جی بولیے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب پہلے وزیر نے کہا گلا کاٹ دیا جائے، آپ نے کہا وہ سچ کہہ رہا ہے، دوسرے وزیر نے کہا اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، آپ نے کہا یہ بھی سچ کہہ رہا ہے، تیسرا وزیر تو کہہ رہا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سچ کہہ رہا ہے۔ ذرا مجھے سمجھائیے یا بزرگ، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ نے تینوں بار کیوں کہا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں؟ تو وہاں پر وہ نورانی چہرے والے بزرگ فرماتے ہیں کہ اے سلطان، بات یہ ہے کہ وہ جو پہلا وزیر جس نے گلا کاٹنے کا کہا ہے، وہ اپنی قوم میں اس کا جو تعلق ہے وہ ایک قصائی خاندان سے ہے، وہ قصائی ہیں، وہ روزانہ بکرے کاٹتے ہیں، گلے کاٹتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی جو سزا ہے وہ گلا کاٹنا ہی تجویز دے گا۔ اس نے جو انصاف کی بات نہیں کی، اس نے اپنا خاندانی رنگ جو ہے جو اس کے اندر موجود تھا وہ اس نے آپ کو دکھایا ہے۔ یہ اس کا خاندانی پیشہ تھا جو اس کے اندر آج بھی سرایت کیا ہوا ہے۔ اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو وزارت میں رکھا ہوا ہے کہ جو کہ مطلب یہ ہے کہ خاندان میں پیشے کے طور پر قصائی ہیں اور ان میں یہ اس قسم کے آپ سے گناہ کرواتے ہیں، تو پھر رعایا کیسے بھوکی نہیں مرے گی؟ تو اس کے بعد اس نے فرمایا، جو نورانی چہرے والے بزرگ تھے، ہاں دوسرا جو وزیر ہے جس نے یہ کہا کہ ان کے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں، تو سلطان آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس کا جو خاندان ہے اس کا پیشہ تھا کہ وہ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتے تھے، یہ بادشاہوں کے کتے نہلاتے تھے، اسی لیے یہ شکار بھی جب کرتے تھے تو کتوں کو چھوڑ دیتے تھے شکار کے اوپر۔ تو اس کے جو آباء و اجداد ہیں وہ کتوں کی ٹریننگ ہی دیتے تھے سارے، اسی لیے اس نے اپنے خاندانی رنگ دکھایا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس نے ٹھیک کہا، یہ اس کا بھی خاندانی رنگ تھا۔ جہاں رہی ایاز کی بات، تو بادشاہ سلامت ایاز کے بارے میں آپ کو میں کیا بتاؤں۔ ایاز نے جو کہا نا معاف کرنے کے بارے میں، ایاز کا تعلق آل رسول کے خاندان سے ہے۔ جیسے ہی اس بزرگ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اس کا تعلق آل رسول کے خاندان سے ہے، سلطان محمود غزنوی اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا، اپنی جو بادشاہ کی کرسی ہوتی ہے وہاں سے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ کیا بتا رہے ہیں آپ ایاز؟ تم نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تمہارا تعلق جو ہے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، آج تک تم نے مجھے نہیں یہ بتایا۔ ایاز خاموش ہو گئے تو وہ بزرگ نے کہا کہ سنیے نا، کیونکہ اس کا تعلق آل رسول خاندان سے ہے۔ آل رسول تو وہ ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی گردنیں کٹوا کر بھی جو ہے وہ دعا مانگی اور ان کو معاف کر دیا۔ تو
اس کے اندر وہ اپنا خاندان کا جو اثر ہے وہ صلاحیت کیا ہوا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو، اور یہ پتہ چلا کہ میرا جو وزیر ہے آج تک آل رسول سے ہے۔ اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو ایاز سے محمود غزنوی نے کہا ہاں ایاز اب بتاؤ نا یہ سب سچ ہے نا؟ تو ایاز نے کہا جی محمود غزنوی، میں نے آج تک اس بات کا ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلے، ہم تو گزارا کرتے ہیں، ہم تو کسی بھی حال میں خوش رہتے ہیں۔ ہاں البتہ میں ایک راز کی بات کھولنے لگا ہوں سلطان محمود غزنوی، سنیے ایک راز کی بات۔ اگر میرا راز اس نورانی چہرے والے بندے نے کھول دیا تو میں بھی آپ کو ایک راز کی بات بتانے لگا ہوں اس دربار میں۔ سب حیران، چپ، پورا دربار ششدر۔ سلطان محمود غزنوی بھی ایک عجیب منظر دیکھ رہا تھا اپنی زندگی میں پہلی بار، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ایاز نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا سلطان محمود غزنوی، یہ جو نورانی چہرے والے بزرگ ہیں یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ سنیے ناظرین، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایاز اور محمود غزنوی کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی۔ ناظرین یہ دیکھیے، بڑے لوگوں کی بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں سنانے میں بھی مزہ آتا ہے اور یقیناً سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی اس کو اتنا ہی انجوائے کیا ہوگا، کیونکہ یہ روح پرور قسم کے یہ واقعات ہوتے ہیں کہ بادشاہوں کے دربار میں ایسے ایسے واقعات بھی ہوتے تھے۔ یہ وہ بادشاہ ہوتے تھے، یہ وہ بادشاہ نہیں ہیں جو روزانہ کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں جی کہ تم نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے، تم نے کتنا جھوٹ بولا ہے، تم نے کتنا پیسہ کھایا ہے، تم نے وطن کے ساتھ غداری کی ہے، تم نے یہ کیا وہ کیا۔ یہ وہ بادشاہ تھے جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام آج تک بلند رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ان کا ذکر میں کر رہا ہوں، آپ وہ ذکر سن رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے چینل پہ کہاں کہاں پر مساجد میں بھی یہ تمام ذکر ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔